السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: فمن شہد منکم الشہر فلیصومہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر مختصر طور پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک و موضوع ہے مسئلہ رؤیت ہلال، یعنی چاند دیکھنے کا مسئلہ. یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ یہ مسئلہ جب پیش آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، یا اسی طرح سے شوال کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، یا پھر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے. یعنی جو نفلی روزے ہیں یا جو فرض روزے ہیں، جب وہ رکھنے کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے اپنے اپنے ملکوں میں. اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے اپنے علاقے کے چاند کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقے کے حساب سے روزہ رکھنی چاہیے. تو ایک عام آدمی جو ہے کنفیوز رہتا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات کو مانا جائے، کس کی بات پر عمل کیا جائے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میری کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ وہ باتیں رکھوں جو قرآن اور صحیح حدیث کے موافق ہو. تو پہلی بات یہ کہ آپ جان لیجئے کہ اگر سعودی عرب کے حساب سے اگر دیگر ملکوں میں روزہ رکھا جائے تو پھر سعودی عرب کے حساب سے ہی افطاری کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسے بہت سارے ملک ہیں جہاں پر سورج پہلے ڈوبتا ہے، سعودی عرب کے اندر سورج بعد میں ڈوبتا ہے. تو کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے سعودی عرب کے سورج ڈوبنے کا. جیسے اپنے ملک ہندوستان ہے، وہاں پر سورج پہلے ڈوبتا ہے، سعودی عرب کے اندر بعد میں سورج ڈوبتا ہے، جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری تاخیر سے کرو. تو افطار جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں. ہم کیسے ہندوستان میں رہ کر کے سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھیں گے اور افطار کا وقت ہو گیا، سورج وہاں ڈوب گیا، پھر بھی ہم انتظار کریں کہ سعودی عرب میں ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے، لہٰذا سعودی عرب میں جب سورج ڈوب جائے تبھی افطار کریں. تو تاخیر کرنے سے حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سعودی عرب کے حساب سے دیگر ملکوں میں آپ روزہ رکھیں. بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پر سعودی عرب کے اندر صبح ہوتی ہے تو وہاں رات ہوتا ہے، سعودی عرب کے اندر رات ہوتی ہے تو وہاں صبح ہوتا ہے. تو بہت سارے فرق ہیں، لہذا سعودی عرب کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. سعودی عرب کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا رؤیت کے معاملے میں، چاند کے معاملے میں. ہاں، جو جہاں ہے وہاں کے چاند کے حساب سے روزہ رکھے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جو صحیح اور راجح قول کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں یہی صحیح بات ہے، اور دلیل بھی ادھر ہی ہے. اب یوم عرفہ کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی سعودی عرب میں سارے حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، لہذا اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث میں یوم عرفہ کا لفظ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی دن روزہ رکھیں. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث میں یہ ہے بنیادی طور پر کہ
चांद देख करके रोजा रखो और चांद देख करके रोजा को तर्क करो। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अल-बकरा नंबर 185 में, फमन शहिद मिनकुमुस सहर फलयसूमहु, जो कोई तुम में से उस महीने में मौजूद हो उसे चाहिए कि वह उसके पूरे रोजे रखे। यानी रमजान के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि जो रमजान के महीने में मौजूद हो उसे चाहिए कि वह पूरे रोजे रखे। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हदीस के अंदर, और इस कुरान की आयत से आप जरा गौर फिक्र करें, देखें कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। जो कोई तुम में से उस महीने में मौजूद हो, यानी अगर रमजान का महीना है तो रमजान के महीने में जो जहां मौजूद हो उसके ऊपर फर्ज है, सेहतमंद तंदुरुस्त होने के बावजूद उसके ऊपर फर्ज है कि वो उस महीने का पाबंदी के साथ रोजा रखे, जो जहां पर मौजूद है। गौर फिक्र करके आप ये कह सकते हैं। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जैसा कि सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 1909 पर है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम चांद देखकर ही रोजा रखो, यानी रमजान का आगाज करो, और चांद देखकर ही रोजा इफ्तार करो, यानी रोजा रखना तर्क कर दो, छोड़ दो और ईद करो। और अगर तुम बादल देखो, यानी गर्दो गुब्बार हो या बादल हो आसमान पर, चांद नजर ना आए आखिरी दिन में 29 को, चांद अगर नजर ना आए उसकी वजह से, गर्दो गुब्बार की वजह से, बादल आने की वजह से, तो फिर क्या करो, शाबान के 30 दिनों की गिनती पूरी करो। यानी शाबान के महीने के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 29 को गर्दो गुब्बार हो, 29 शाबान को अगर आसमान पर गर्दो गुब्बार हो, बादल हो, तो फिर क्या करो, चांद नजर ना आए तो 30 दिनों की गिनती पूरी कर लो। तो ये हर उस जगह के लिए है जहां पर आदमी रहता है, जिस मुल्क में रहता है, जिस इलाके में रहता है, हर उस जगह के लिए है कि वो वहां पर चांद देखे। तो इस हदीस से ये पता चला कि अगर 29 शाबान के दिन चांद नजर नहीं आया किसी वजह से, तो 30 गिनती के दिन पूरे करने हैं, 30 रोजे पूरे करने हैं महीने के, यानी शाबान के ये 30 दिन पूरे करने हैं कि शाबान का महीना 30 का हुआ है। लिहाजा अब आगे चल के रोजा रखना है। और इसी तरह से एक बात यह भी जान लीजिए कि एक मुल्क में अगर आदमी ने चांद देखा है और देख करके वो दूसरे मुल्क में गया और वहां पर जाकर के कहा कि फला मुल्क के अंदर हमने चांद देखा है, लोगों ने भी देखा है और वहां रोजा रखे थे, और जहां पर वो गया है उस मुल्क को छोड़ करके दूसरे मुल्क वाले वो बाद में रोजा रखे हैं, और वो कहता है कि वहां पर हमने देखा है, वहां वाले रोजा रखे हैं, लिहाजा वहां के हिसाब से आपको रखना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। जैसा कि एक सहाबा के दौर में एक वाकया पेश आया कि एक ताबई थे, वो ताबई किसी काम से मुल्क शाम गए और अपने काम को खत्म करके रमजान के आखिरी दिनों में वापस मदीना आ गए।
اور پھر ان کی ملاقات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ تو تابعی کہتے ہیں کہ میں نے بتلایا کہ جمعے کی رات کو. انہوں نے پوچھا تم نے خود دیکھا تھا؟ تو تابعی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا تھا اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا اور اس کے مطابق ہی لوگوں نے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے رکھے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن ہم نے تو یہاں یعنی مدینہ میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا تھا، چنانچہ ہم تو پورے 30 روزے رکھیں گے یا پھر 29 رمضان کو ہم چاند دیکھ لیں. تو میں نے کہا کہ کیا آپ کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت یعنی چاند کا دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی حکم دیا ہے. دیکھیے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2528 ہے، 1087 ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 2113 ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2332 ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ کو ترک کرو. تو یہ اپنے اپنے علاقے کے چاند پر اعتبار کیا جائے گا اور اپنے اپنے علاقے کے حساب سے روزہ رکھا جائے گا، چاہے وہ رمضان کا روزہ رکھنا ہو، چاہے شوال کا روزہ رکھنا ہو، چاہے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہو، چاہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہو، یا شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی بات ہو. کیونکہ کچھ روزے ایسے ہیں نفلی جو دنوں کے اعتبار سے مخصوص کیے گئے ہیں، تاریخ کے اعتبار سے نہیں. جیسے جمعرات کے دن اور سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس میں تاریخ کو خاص نہیں کیا گیا ہے بلکہ دنوں کو خاص کیا گیا ہے. اسی طرح سے کچھ روزے ایسے ہیں جن میں تاریخ کو خاص کیا گیا ہے، جیسے 10ویں محرم ہے، 10ویں تاریخ کو خاص کیا گیا ہے، اس میں دن کی کوئی قید نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں کا رکھوں گا. آپ کی خواہش تھی کہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے یہودیوں کی. تو اسی طرح سے یوم عرفہ کا جو تعلق ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو جو جہاں پر رہ رہا ہے جس ملک کے اندر، وہاں کے چاند پر اعتبار کر کے وہاں کے حساب سے یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، کیونکہ اس کے لیے وہاں کے چاند کے حساب سے جب یوم عرفہ ہوگا اس یوم عرفہ کے دن روزہ رکھے گا. وہ سعودی عرب کے حساب سے نہیں. سعودی عرب میں دن تاریخ کچھ بھی ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اپنے اپنے ملکوں کے چاند کے اوپر اعتبار کر کے وہاں کے حساب سے جب یوم عرفہ ہوگا تو اس دن جو ہے روزہ رکھا جائے گا. کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے چاند کا اعتبار نہیں کیا. مدینہ میں تھے یہ، لیکن ملک شام کے چاند کا اعتبار نہیں کیا. ان کو بتایا بھی گیا، تابعی جو ہیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، پھر بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اسی حساب سے رکھیں گے. تو مدینہ میں انہوں نے مدینہ کے حساب سے، مدینہ کے چاند کے حساب سے روزہ رکھا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو جس ملک میں رہ رہا ہے
اس ملک کے چاند کے اوپر اعتماد کر کے اس دن یا تاریخ کے حساب سے روزہ رکھے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے ہیں، لیکن قرآن اور صحابہ کے اس آثار سے یہی بات صحیح ہے کہ جو جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں کے چاند کے اوپر اعتماد کر کے اس چاند کے اعتبار سے وہیں پر وہ روزہ رکھے گا، دوسرے ملک کے چاند کا اعتبار نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔